الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین مکرم، آج ہم آپ کو امام التابعین امام سعید ابن مسیب کا کچھ تذکرہ اور ان کی صاحبزادی کی شادی کا قصہ مختصر عرض کروں گا۔ امام التابعین سعید ابن مسیب کون ہیں؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ بہت ساری روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے نقل کی، اور یہ امام التابعین ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد درس حدیث دیتے تھے۔ حدیث کے دوران ہی ملک بن مروان کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ولید بن ملک سے کر دو، لیکن امام سعید ابن مسیب نے سوچے سمجھے بغیر تعامل کے انکار کر دیا۔ سامعین محترم، ایک بادشاہ کے ساتھ ایک بادشاہ کسی کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجے اور بغیر سوچ تحمل کے، سوچ فکر کے بغیر ہی انکار کر دے، یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ تابعین تھے کہ بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا۔ آج اگر کسی لڑکی کے لیے بادشاہ کا نکاح کا پیغام آ جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ نے ہماری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لیکن امام سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو شاگردوں نے یہ کہا کہ حضرت بادشاہ ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن انکار کر دیا۔ تو ہم نے فرمایا کہ مال اور دولت، عزت اور شہرت، یہ کیا صرف اسی بنا پر نکاح نہیں کیا جاتا؟ لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے اگر ملک بن عبد المروان کو پتا چلا وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ تو امام سعید بن مسیب نے فوراً آیت پڑھی، ان اللہ لا یدافع عن الذین آمنوا، آیت پڑھ لی اور فرمایا اللہ خود ہی حفاظت کرے گا، اور اللہ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انکار کر دیا۔ پیغام دینے والے نے، جس نے پیغام دیا تھا، وہ ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ واپس چلا گیا۔ امام سعید بن مسیب درس دے رہے ہیں، اچانک سے جیسے شاگردوں پر نظر پڑتی ہے، ایک لڑکا نہیں آیا تھا، وہ چند دن سے غائب تھا، جس کا نام عبداللہ بن ودا ہے رحمہم اللہ تعالی۔ اب وہ نہیں آیا، اچانک سے جب وہ آیا تو اس پر نظر پڑی۔ عبداللہ بن ودا کو پوچھا، بیٹا آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ کچھ دن سے درس سے غائب ہیں۔ آج بھی استاد عموماً شاگردوں سے پوچھ ہی لیتا ہے۔ تو امام سعید بن مسیب نے بھی پوچھا، بیٹا آپ غائب تھے، کیوں نہیں آئے؟ تو عبداللہ بن ودا کہنے لگے، کیا امام سعید بن مسیب، یا استاد، اے میرے استاد، معاملہ کچھ یوں ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں اس وجہ سے چند دن حدیث کے سبق سے غائب رہا، درس حدیث نہ سن پایا،
تو سعید بن مسیب نے فوراً اسے کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کر دوں۔ سعید بن مسیب نے فوراً عبداللہ بن ودا سے پوچھا کہ کیا بیوی کے فوت ہونے کے بعد کسی عورت کو پیغام نکاح بھی بھیجا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اب مجھ سے بھلا کون نکاح کرے گا؟ تو سعید بن مسیب نے فوراً کہا اگر میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کر دوں۔ تو عبداللہ بن ودا فرماتے ہیں کہ میں نے شرم سے نظروں کو جھکا لیا۔ آج بھی اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو کہے کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کر دوں تو شاگرد حیرت میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہاں استاد کی بیٹی؟ اور عبداللہ بن ودا کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، کہاں میں گناہگار سا بندہ اور کہاں سعید بن مسیب امام التابعین کی بیٹی جو قرآن کریم کی حافظہ ہے اور سنت نبوی کی عالمہ ہے اور ساجدہ شاکرہ اور عابدہ ہے، کہاں وہ ہوگی اور کہاں میں؟ تو شاید استاد مذاق کر رہے ہوں گے۔ جب عبداللہ بن ودا نے یہ سوچا، دوسری مرتبہ بھی امام سعید بن مسیب نے یہی کہا کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کر دوں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے مشکل سے ہاں کا جواب دیا، میں نے ہاں کہہ دیا۔ امام صاحب نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، خطبہ نکاح پڑھا، اللہ رب العزت کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی اور پھر میرا نکاح کر دیا۔ میں چلا گیا، اب میں گھر پہنچا۔ امام سعید بن مسیب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ امام سعید بن مسیب گھر پہنچتے ہیں، بیٹی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، مگر قربان جاؤں آپ نے بیٹی سے پوچھا بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو، سمجھ کر بھی پڑھ رہی ہو؟ کہا بابا جان سب کچھ سمجھ کر پڑھ رہی ہوں مگر ایک آیت کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی۔ فرمانے لگے کون سی آیت ہے؟ یہی آیت پڑھی، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات یہ ہے آخرت کی بھلائی تو سمجھ میں آتی ہے اور اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرمائے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ جو پہلی آیت کے لفظ ہیں آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ دنیا کی بھلائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام سعید بن مسیب نے فرمایا کہ بیٹا اس کی بھلائی یہی ہے کہ آپ نیک خاتون کا نصیب اچھے شوہر کے ساتھ لکھا جائے۔ آج ہم نے بھی آپ کا نکاح کر دیا، تیار ہو جاؤ، میں آج آپ کو اپنے گھر چھوڑ آتا ہوں، آپ کے زوج کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ امام سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کو تیار کیا۔ میں قربان جاؤں، آج تو اب اگر والد اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے جائے تو ہم معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ دلہن کا پہلا دن ہے کہ امام سعید بن مسیب خود جناب اپنی بیٹی کو، اپنی صاحبزادی کو تیار کر جو ہے وہ عروسی جوڑا پہنا کر آج شوہر کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں اور خود گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، کیسا عجیب منظر ہوگا، میں قربان جاؤں کیسے تابعین تھے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد جو میرے زمانے سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، وہ بھی بہتر ہے۔ کیا بہتر زمانہ تھا، کتنی برکتوں والا زمانہ تھا، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ جوڑا عروسی کے اندر سعید بن مسیب کی بیٹی والد کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے معزز سامعین، دروازہ کھڑکایا، عبداللہ بن ودا نے پوچھا کون؟ ہمارے تیرے استاد سعید بن مسیب۔ عبداللہ بن ودا کے ذہن میں خیال آیا، خیال یہ آتا ہے کہ شاید بیٹی نے انکار کر دیا ہو یا شاید کوئی معاملہ ایسا بن گیا ہو جس کی وجہ سے سعید بن مسیب آج مجھے کہنے کے لیے آئے ہیں بیٹا جو میں نے نکاح پڑھایا تھا میری صاحبزادی نہیں مانتی، یا گھر میں کچھ مسئلے ہیں، یا ابھی تھوڑا سا انتظار کرو۔ عبداللہ بن ودا کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے۔ عبداللہ بن ودا لیکن دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا کہ بیٹی جو ہے عروسی لباس میں سجی ہوئی بیٹی باہر کھڑی ہے۔ سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے اور فرمانے لگے بیٹا یہ تیری دلہن ہے، اس کو سنبھالو۔ کہا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے کہا مجھے حکم کر دیا ہوتا، یا استاد اے شیخ مجھے بتا دیا ہوتا، آپ نے کیوں اتنا تکلف کیا، اتنے تکلف میں کیوں پڑ گئے؟ تو سعید بن مسیب کا جواب سنیں، فرمایا کہ بیٹا میں خود ہی لے کر اس لیے پہنچ گیا، کسی کے لیے یہ ضرور، کسی کے لیے یہ بات نہیں
کہ وہ ایسا کرے کہ میاں بیوی کو ایک رات بھی جو ہے شوہر اپنی بیوی کے علاوہ گزارے، سنبھالو اپنی بیوی کو، اب میں گھر چلتا ہوں۔ امام سعید بن مسیب گھر چلے گئے۔ عبداللہ بن وداع کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا، میں نے اپنی والدہ کو بتایا، والدہ خوش ہوئی اور میں نے اعلان کیا، لوگو میرا آج نکاح ایسی عورت سے ہوا ہے جو قرآن کریم کی حافظہ ہے، جو سنت رسول کی عالمہ ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا، جب میرے اعلان کو لوگوں نے سنا، لوگوں کی جو ہے محلے کی عورتیں جمع ہو گئی اور سعید بن مسیب کی بیٹی کو دیکھا، یعنی میری دلہن کو دیکھا۔ پھر دیکھنے کے بعد وہ میرا شکریہ ادا کر چلی گئی۔ اب میں نے دیکھا میرے سامنے قرآن کریم کی حافظہ، سنت رسول کی عالمہ اور حق کی زوجیت کی عارفہ اب بیٹھی ہے۔ میں نے جناب خوشی خوشی اپنے گھر میں رہا۔ امام سعید بن مسیب کے پاس ایک ہفتے کے بعد جانا ہوا۔ امام سعید بن مسیب نے پوچھا میرے مہمان کو کیسا پایا؟ میں نے کہا میں نے اپنی سوچ سے بھی بڑھ کر آپ کے مہمان کو پایا یا شیخ، یہ جواب ملتا ہے۔ تو اب میں نے کچھ دن کے بعد ارادہ کیا کہ جناب میں جو ہے اب سعید بن مسیب کے درس میں جایا کروں گا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ میں سعید بن مسیب کے درس میں جانا چاہتا ہوں اپنے استاد کے۔ تو بیوی نے کہا وہ علم جو تجھے سعید بن مسیب سے ملتا تھا وہ آج اس کی بیٹی کے پاس ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے وہیں پر وہ علم پڑھنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں، اگر ہمیں بیوی کہتی ہے یہ لفظ ہم سے سیکھ لو، ہم اس کو کروڑوں باتیں سنا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کیا خوبصورت زمانہ تھا، کتنا برکتوں والا زمانہ تھا کہ آسان سا خود سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی رواج ہے، نہ کوئی دنیا کی دولتیں ہیں، نہ کوئی مال کی آسائش ہے، نہ کوئی کوٹھی کا سوال ہے، نہ کوئی کار کا جناب سوال ہے۔ کیسا خوبصورت نکاح کیا، پھر اللہ نے بھی کتنی ہی برکتیں ڈالی ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ دیکھو کتنا سادہ نکاح، اور سعید بن مسیب خود اپنی بیٹی کو لے کر پہنچ گئے، خود جناب گھر چھوڑ آئے، سسرال چھوڑ آئے، شوہر کے پاس چھوڑ آئے۔ یہ سبق ہے میرے عزیز دوستو، میرے معزز سامعین، ہمارے لیے کہ کتنی برکتیں تھیں اس زمانے میں۔ مگر آج ہم دیکھیں ہماری شادی خانہ آبادی کیسے رسم و رواج سے پرتکلف ہے، کتنی پرتکلف ہماری شادی ہے، اور ان لوگوں کی شادیوں کو دیکھیں تو کتنی سادہ نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے سعید بن مسیب کے اس واقعے سے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ برکتیں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو، ان کا زمانہ کتنا ہی خوبصورت تھا، کتنی ہی برکتیں تھی، کتنا ہی لازوال تھا، کتنا ہی بے مثال تھا۔ مگر آج ہمارے زمانے میں برکت نہیں ہے، ہمارے نکاحوں میں برکت نہیں ہے، کیونکہ رسموں سے پرتکلف جو ہے۔ تو میرے دوستو یہ سبق تھا اور یہ پیغام تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین متین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔